اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے مفعول معہ پڑھا تھا. مفعول معہ کہ جو واو معیت کے بعد ذکر کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مفعول معہ کہا جاتا ہے. تعریفہ دیکھیے، تعریف المفعول معہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْوَاوِ، جو ذکر کیا جائے کس کے بعد؟ واو کے بعد. اور وہ واو کس کے معنی میں آتا ہے؟ بمعنی مع کے معنی میں. لمصاحبتہ، صحیح ہے، معمول فعل، تاکہ لمصاحبتہ تاکہ ساتھ ہو جائے. معمول فعل، فعل کے معمول کے ساتھ. فعل کا معمول کیسے مولانا؟ معمول اور عامل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ معمول اور عامل دیکھیے، معمول جس پر عمل کیا جائے. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا ضرب زید، تو یہاں ضربہ کیا ہے؟ عامل. اس کو بولیں گے عامل. کیوں عامل ہے یہ؟ کیونکہ زیدن پہ جو ضمہ آ رہا ہے، اس ضمے کو دینے والا کون ہے؟ زید. ضربہ کے وجہ سے، ضربہ یہ فعل ہے، فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. صحیح ہے. تو اس کا نصب کا اور رفع کا عامل کون ہے؟ ہاں، ضربہ ہے. اسی طرح سے ہم نے کہا دخلت فی البیت. بیت مجرور ہے، اس کا عامل کون ہے؟ فی. یہ کیا ہے؟ عامل ہے، عامل جر ہے. یہ اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ تو یہ عامل، اور اس کو کیا کہیں گے؟ معمول. جس پر عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معمول. یہ بھی معمول ہے اور یہ بھی معمول ہے. صحیح. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لمصاحبتہ معمول فعل، تاکہ وہ ساتھ ہو جائے کس کے؟ فعل کے معمول کے. نحو جاء البرد والجلباب. صحیح ہے. جاء البرد، تو جاء فعل ہے، بردو کیا ہے؟ فاعل. جاء فعل، البرد فاعل. تو فعل اور فاعل، فاعل کو رفع دینے والا کون ہے؟ فاعل پہ مرفوع کیوں آ رہا ہے بھنگور؟ جاء کی وجہ سے. تو جاء عامل ہوا، برد کیا ہوا؟ معمول ہوا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ مَا يُذْكَرُ، وہ جو ذکر کیا جائے بعد الواو، واو کے بعد. تو اس سینٹنس میں جاء البرد والجلباب میں واو کے بعد کون ذکر ہو رہا ہے؟ الجلباب. کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ کہہ رہے لمصاحبتہ، تاکہ ساتھ ہو جائے معمول فعل، فعل کے معمول کے ساتھ، یعنی البردو کے ساتھ. صحیح، البردو کے ساتھ. پھر دیکھیے وجئت انا وزیدن. جئت انا، میں آیا، وزیدن، اور کون آیا؟ زید آیا. تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ دونوں کو ساتھ کر دیا. ساتھ کیا کہ نہیں کیا؟ دونوں ساتھ آئے، یعنی میں اور زید دونوں ساتھ آئے. اب یہ واو کے ہم نے معنی کہا، واو کے معنی کہا کس کے معنی میں آئے گا؟ مع کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں. اسی لیے کہا مع الجلباب. ٹھنڈ آئی کس کے ساتھ؟ جلباب کے ساتھ. میں آیا کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. جلباب کہتے ہیں مولانا پورے جسم کو ڈھکنے والا کپڑا. لکھ لیں، پورے جسم کو ڈھکنے والا کپڑا، کور کرنے والا کپڑا، جلباب. جاء البرد والجلباب، ٹھنڈ اور جلباب ساتھ آئے. صحیح ہے. ٹھنڈ کا آتے ہی سب نکال لیتے ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے کہا ٹھنڈ ادھر آئی، ادھر جلباب آیا. جئت انا وزیدن، میں آیا اور کون میرے ساتھ آیا؟ زید آیا، یعنی میں زید کے ساتھ آیا. اب دیکھیں کل جو ایک بحث تھی جس کو میں نے آج کے لیے
ملتوی کیا تھا وہ بحث یہ حکمہ یعنی حکم المفعول معہ کیا ہے. ثم ان کان الفعل لفظا فعل اگر کیا ہوگا لفظ ہوگا. یہاں پہ بتائیے جو ہم نے جملہ پڑھا ہے جاء البرد والجلباب میں فعل لفظا ہے کہ نہیں جاء. جئت انا وزیدن میں جئت لفظا ہے یا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کان الفعل لفظا وجاز العطف اور عطف کرنا کیا ہو جائز ہو. یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں. کیا کیا جئت انا وزید وزیدان صحیح ہے زید وزیدن کیسے وہ دیکھ لیجئے مولانا دو وجہ کیوں جائز ہو رہی ہیں. فہیم صاحب آیا. جی جناب کال آ گئی تھی. ٹھیک ہم نے کہا جئت انا وزیدن یہاں پہ دیکھیے جئت انا و دو آپشن یہاں پہ دیا زید و زیدن. اچھا زیدن کیوں جائز ہے اور زیدن کیوں جائز ہے اس کو سمجھ لیں. جئت انا انا تاکید کی ضمیر ہے کہ نہیں ہے نا فاعل کی جگہ پر آ رہی ہے نہیں ہے یہ کیا ہے مرفوع ہے مرفوع. اسی لیے عطف اگر کریں گے ہم زید کو تو زید کیا ہوگا مرفوع ہو جائے گا. اس کو زیدن بولیں گے جئت انا و زیدن. کیا رہے گا عطف رہے گا. اگر زیدن اس کو پڑھیں گے تو یہ واو کس کے معنی میں ہو جائے گا مع کے معنی میں اور یہ کیا ہو جائے گا مفعول معہ. مفعول معہ بنائیں گے تو زیدن اور مفعول عطف کریں گے تو جو اعراب پچھلا رہے گا وہی اس پر آ جائے گا. جی تو نہیں تو یہ فعل لازم ہے نا فعل لازم ہے تو مفعول چاہے گا نہیں. آئیے دیکھیے کہہ رہے ہیں اگر فعل لفظی ہو وجاز العطف اور عطف کرنا کیا ہو جائز ہو یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں. جیسے جئت انا وزیدن زیدن کیوں جائز ہو رہا ہے عطف کی وجہ سے وزیدن کیوں ہے مفعول معہ کی وجہ سے. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفَ وَإِن لَمْ يَجُزِ ٹھیک ہے عطف اگر عطف جائز نہ ہو تعین النصب تو نصب کیا ہو جائے گا معین ہو جائے گا. کیسے جئت وزیدن کیوں جئت وزیدن یہاں عطف کیوں نہیں جائز ہے فرق سمجھیے اس فرق کو سمجھ لیجیے عطف کیوں جائز ہے عطف کیوں نہیں جائز. جئت وزیدن یہاں دیکھیے فرق کیا ہے. ایک جملہ ہمارے پاس ہے جاء البرد والجلباب جاء البرد والجلباب دونوں کا دیکھیے یہاں جلبابہ بھی کہہ سکتے ہیں جلبابو بھی کہہ سکتے ہیں دونوں چیزیں جائز ہیں. یہاں بھی دونوں چیزیں جائز ہیں یہاں جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز ہے دیکھیے عطف کرنے کے لیے اس میں ظاہر ہونا چاہیے ضمیر منفصل ہونی چاہیے کہ جس پر آپ کیا کریں گے عطف کریں گے. ضمیر متصل پر عطف نہیں کیا جا سکتا. یہاں جلباب کو اگر عطف کریں گے تو کس پر کریں گے برد پر کریں گے. برد ظاہر میں ہے کہ نہیں ہے. جئت انا میں عطف جائز ہے کیوں کیونکہ انا ضمیر منفصل ہے اس لیے زیدن ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جئتوں میں نہ کوئی ضمیر منفصل ہے نہ کوئی اس میں ظاہر ہے کوئی فاعل ظاہر ہے نہیں ہے تو اس لیے یہاں عطف نہیں کر سکتے. یہاں صرف کیا کریں گے نصب کریں گے مفعول
माहू की वजह से। समझ में आया जी गुलाम अली? भंगूर मौलाना शारिफ साहब मफहूम? कह रहे हैं जितु अना व ज़ैदुन व ज़ैदन व इल्लम यजुज़िल अत्फ़ा, अगर अत्फ़ जायज़ ना हो तअय्यन नस्बु, तो नस्ब क्या हो जाएगा? मुअय्यन हो जाएगा। नहु जितु व ज़ैदन, जैसे मैं और ज़ैद आए, तो यहाँ ज़ैदुन हमें करने की इजाज़त नहीं है। व इन कानल फ़िअलु मअनान, हाँ मौलाना, शूफ मौलाना, उन्जुर इला हिमारिका कैफ यतसन्ना। देखिए मौलाना भाई, इन कानल फ़िअलु मअनन, फ़िल अगर क्या हो? माना में हो, जाहिर में ना हो। सही है, जैसे जाअल बर्दो में जा जाहिर में है, जितु अना व ज़ैदन में क्या है? जितु जाहिर में है। व इन कानल फ़िअलु मअनन व जाज़ल अत्फ़, और अत्फ़ करना जायज़ हो, तअय्यन अल अत्फ़, तो अत्फ़ ही करेंगे आप, फिर वहां नस्ब नहीं करेंगे। जैसे माल ज़ैदिन व अम्रिन, माल ज़ैदिन व अम्रिन। अब मुझे ये बताइए, माल ज़ैदिन व अम्रिन में फेल कहीं दिख रहा है आपको? फेल क्या है? हाँ, तो यहां ले ज़ैदिन व क्या कहेंगे? अम्रिन कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्रिन। इसलिए कि हम अम्र को किस पर अत्फ़ करेंगे? ज़ैद पर अत्फ़ करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है? अत्फ़ करना जायज है, लेकिन नस्ब करना जायज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फेल क्या है? मुक़द्दर है। व इल्लम यजुज़िल अत्फ़ा, अगर अत्फ़ जायज ना हो मौलाना, कंडीशन कैसी हो जाए? तअय्यन नस्ब, तो नस्ब मुअय्यन हो जाएगा। जैसे मालका व ज़ैदन। अच्छा, मालका व ज़ैदन क्यों यहां पर जायज हो रहा है? कह रहे हैं भाई इल्लम यजुज़िल अत्फ़, क्यों अत्फ़ यहां जायज नहीं है मौलाना? हाँ, आपने कुछ बताया, शारिफ साहब से सुनना पसंद करूंगा मैं। टेल मी मौलाना। ज़मीरे, हाँ, क्योंकि यहाँ ज़मीरे मुनफसिल या इसमें जाहिर मौजूद नहीं है। क्यों शारिफ गुलाम अली? हाँ, क्योंकि यहाँ ज़मीरे मुनफसिल या इसमें जाहिर मौजूद नहीं है। लका में का जो है ये क्या है? ज़मीरे मुत्तसिल है, और ज़मीरे मुत्तसिल पर हम अत्फ़ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? नस्ब होगा। नस्ब किस बुनियाद पर हो रहा है? मफ़ऊले माहू की बुनियाद पर हो रहा है। वमा शानुका व अमरन, यहाँ भी देखिए अमरन हम अमरुन नहीं कह सकते, या शानुका में का के अमरिन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि का क्या है? ज़मीरे जर है जो मुत्तसिल है यहाँ से। लिअन्नल माना मा तस्नउ, और फेल जो यहाँ पे मुक़द्दर है क्या है? मा तस्नउ है। जैसे मा तस्नउ ले ज़ैदिन व अमरिन, मा तस्नउ लका व ज़ैदन। सही है, यानी लिअन्नल माना मा तस्नउ। यहाँ क्यों बता रहे? माना क्या है यहाँ? इस वजह से बता रहे हैं इन कानल फ़िअलु मअनन, अगर फेल क्या हो? माना हो, यानी मुक़द्दर हो, तो वो तक़दीरी फेल कौन सा है? मा तस्नउ है, ये वाला। सही है। आमिलुहु, देखिए मौलाना इसमें आमिल कौन होता है? कह रहे हैं अल आमिलु फ़ीही इम्मा फ़िअलुन, आमिल उसमें क्या है? या तो फेल है। नहवु सिरतु वल लैला, जैसे मैं चला और रात चली, यानी मैं और रात क्या करें? साथ साथ चले। सही है, इधर रात गुजरती रही, मेरा सफर जारियो सारी रहा। सिरतु वल लैला। औ शिबहु फ़िअलिन, या शिबह फेल। शिबह फेल जानते हैं किसको कहते हैं? शिबह फेल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा। सही है, ये सब क्या होता है? शिबह फेल होता है। सही है, ये अमल फेल करते हैं। सही है, जैसे अना मुसाफिरुन, मुसाफिर क्या है? इसमें फ़ाइल है। मुसाफिर, कातिब, ये सब क्या है? इसमें फ़ाइल है। साफर युसाफिरु से मुसाफिर क्या है? इसमें फ़ाइल है कि नहीं है? यहाँ देखें अना
مسافرن و خالدن. صحیح ہے، تو خالد کو نصب کون دے رہا ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا عامل یا تو فعل ہوگا، جیسے سرتو واللیلہ، لیلہ کو نصب کس نے دیا؟ سرتو نے، چونکہ یہاں فعل موجود ہے. لیتے ہیں سرتو واللیلہ، و شبہ فعل، شبہ فعل ہوگا، جیسے مسافرن کیا ہے؟ شبہ فعل. انا مسافرن، یہاں دیکھیے، و خالدن. اب یہاں خالد موجود ہے، خالد کو نصب کون دے رہا ہے؟ فعل تو ہے نہیں یہاں کہیں. کہا مسافرن کیا کر رہا ہے؟ اس میں فاعل والے فعل کرتا ہے. وَهُوَ إِمَّا لَفْظِيٌّ كَمَا مَرَّ، یا تو وہ لفظی ہوگا جیسا کہ گزر چکا. مولانا یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، یہ لفظی ہے کہ نہیں ہے؟ سرتوں میں لفظی ہے، مسافروں میں کیا ہے؟ شبہ فعل لفظی ہے. یا پھر کیا ہوگا؟ اما معنوی، یا مقدر ہوگا مولانا. وذالک، اور یہ مقدر کب کب ہوگا؟ دو جگہوں پہ، یا تو ما کے بعد اور کیفا کے بعد. ما اور کیفا یہ کس کے لیے آئیں گے؟ ما، انہوں نے کیوں کہا کیفا؟ چونکہ کیا آتا ہے؟ نافیہ آتا ہے. صحیح ہے، انہوں نے کیا کہا؟ الاستفہامیتین، جو ما اور کیفا کس کے لیے آئیں؟ سوال کے لیے آتے ہوں. جیسے ما انت و زیدن، ما انت و زیدن و ما لکا و زیدن کیف انت و سفر. تقدیر کیا ہے اس میں؟ تقدیر کو دیکھیے، ما کے بعد کیا ہوگا؟ تکونو و زیدن و ما حاصل لک و زیدن کیف تکونو سفرا. صحیح ہے، اس کو ابھی آ کر ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، یہاں روک کر دیکھیں اس کو. تو کہا یا تو لفظی ہوگا جیسا کہ گزر گیا، یا تو معنوی ہوگا. اور معنوی کب کب ہوگا؟ یا تو ما اور کیفا جو استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام جانتے ہیں نا، سوال کے لیے. جیسے ما انت و زیدن. صحیح ہے، اب یہ ما کون سا؟ ما نافیہ نہیں ہے، صحیح ہے، استفہامیہ ہے. ما لکا و زیدن، یہاں بھی کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. کیفا بھی کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. تقدیر کیسے ہوگی؟ ما تکونو و زیدن، ما حاصل لکا و زیدن کیف تکونو و سفرا. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، معنی کیا بنے گا ان کا؟ ما تکونو و زیدن، تم اور زید کیا ہو. صحیح ہے، اب یہاں زیدن کیا ہو رہا ہے؟ مفعول معہو، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے واو معیت کے بعد. وما حاصل لک و زیدن، یعنی تمہیں اور زید کو کیا حاصل ہوا. اب یہاں زیدن کیا ہے؟ مفعول معہو ہے. اچھا، یہاں پہ مفعول معہو کیوں ہے؟ کیوں ہم یہاں پہ عطف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کہاں سے کر سکتے؟ ما انت میں کر سکتے ہیں آپ. کہاں کر سکتے ہیں؟ ما انت و زیدن میں کر سکتے ہیں. ما لکا و زیدن میں نہیں کر سکتے. کیف انت و سفر میں کر سکتے ہیں. صحیح ہے، تو جہاں پہ کیا رہے گا؟ ضمیر منفصل رہے گی وہاں آپ کر سکتے ہیں، جہاں نہیں رہے گی وہاں نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے اسے دیکھیے گا. اس کے سوال انشاءاللہ کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین.